میں اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھتی مسکرا دی تھی۔ مہندی کا رنگ بے حد خوبصورت آیا تھا۔ مہندی کا رنگ دیکھتے دیکھتے مجھے بچپن کی وہ باتیں یاد آئی تھی جب ہمارے بڑے ہم سے یہی کہا کرتے تھے کہ جن کی مہندی کا رنگ زیادہ اچھا آئے گا اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سب سوچتی میں مسکرا رہی تھی، مطلب میرا بھی شوہر مجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ میرا دل گدگدانے لگا۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ تبھی میرا چھوٹا بھائی بھاگتے ہوئے ایک لفافہ لیے مجھ تک آیا تھا۔ میں حیران ہوتی اس کے ہاتھوں سے وہ لفافہ پکڑ چکی تھی۔ خیریت، یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ ہی، ہال کے باہر آپ کے نام سے کوریئر آیا تھا تو میں آپ کے پاس لے آیا۔ میری رنگت غیر ہونے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی آرڈر نہیں کیا تھا، پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اور اگر میں کچھ آرڈر بھی کرتی تو میں اپنے گھر کا ایڈریس ڈالتی تھی، یہ ہال کے ایڈریس پہ کیسے آیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میرا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو مسلتے اس لفافے کو تھاما۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میں نے وہ صفحہ کھولتے اسے اپنی آنکھوں کے آگے کیا تھا۔ جیسے جیسے میں صفحے کو پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری رنگت زرد ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں سے وہ پیپر چھوٹتا زمین پر جا گرا۔ آنکھیں صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میری کزن جو میرے پاس بیٹھی تھی بھاگ کر میرے پاس آئی تھی۔ سائرہ کیا ہو گیا تجھے؟ ادھر مجھے بتا۔ میں نے بنا کچھ کہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ اس نے شاید میرے قدموں کی جانب پڑے اس کاغذ کو نہیں دیکھا تھا۔ سائرہ دیکھ، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بتا اچانک کیا ہوا ہے؟ میں نے بنا کچھ کہے نیچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ میری کزن نیچے جھکتی اس صفحے کو اٹھا چکی تھی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ جیسے جیسے میری کزن اس صفحے کو پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا بھی رنگ زرد پڑتا گیا۔ اب شاید وہاں پر بیٹھے لوگوں کو بھی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے سب سے پہلے میری ماں اور باپ سٹیج پر آئے تھے۔ سائرہ کے ہاتھوں سے وہ پیپر چھوٹتا زمین پر جا گرا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بے یقین تھیں۔ وہ مجھے دیکھتی میرے پاس آئی تھی۔ میرے پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرا باپ وہ پیپر پڑھتے صدمے سے اپنی کرسی پر گرا تھا۔ میرا کزن عبدالباسط بھاگ کر میرے باپ کے پاس آیا تھا۔ تایا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے باپ کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ میرے باپ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ میں دلہن کے لباس میں بیٹھی بیٹھی طلاق یافتہ ہو گئی۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی وہاں بیٹھے بہت سے لوگ میرے کردار پر باتیں بنانے لگے۔ میں آنسو پیتی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ دل میرا ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے طلاق کیوں ہوئی تھی؟ میں وجہ نہیں جانتی تھی۔ ضرور اس میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا، ورنہ بھلا رخصتی والے دن کس دلہن کو طلاق ہوئی ہے؟ ایک تیز ترار عورت کی آواز میرے کان کے قریب گونجی تھی۔ یہ سب سنتے سنتے میرے کان سرخ ہو گئے۔ میرے باپ کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ میرا کزن عبدالباسط میرے باپ کے ساتھ ہی مصروف تھا۔ میرے چچا بھی بھاگتے ہوئے اوپر کی جانب آئے تھے۔ سب مجھ پر باتیں بنا رہے تھے۔ میرا باپ بری طرح اپنا بایاں حصہ مسل رہا تھا۔ میرے تمام گھر والے پریشان ہوتے میرے باپ کے آگے پیچھے کھڑے تھے۔ میں خود بھی اپنے باپ کو دیکھتی بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے سب کچھ اپنی غلطی لگ رہا تھا۔ میں نے ہی تو کچھ کیا تھا نا، اسی وجہ سے تو طلاق ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھے دقیانوس لوگوں کی باتیں نہ صرف میں سن رہی تھی بلکہ مان بھی رہی تھی۔ سب میری ہی غلطی تھی، مجھے پتا تھا، مگر میں نے کیا کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ سب میری وجہ سے ہوا تھا یہ مجھے پتا تھا، مگر کس وجہ سے ہوا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ سب میری ہی غلطی تھی، مجھے پتا تھا، مگر میں نے کیا کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ سب میری وجہ سے ہوا تھا یہ مجھے پتا تھا، مگر کس وجہ سے ہوا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے میرا گریبان بھگو رہے تھے۔ میرے چچا میرے باپ کے پاس بیٹھے مسلسل اس کو دلاسا دے رہے تھے۔ دوسرے لمحے میرے باپ نے جو کہا وہ سنتے میں صدمے میں جا چکی تھی۔ میرا باپ میرے چاچا کے آگے ہاتھ جوڑتے رو دیا تھا۔ شبیر میری بیٹی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جس شخص نے اسے طلاق دی ہے وہ اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی بیٹی پر یہ ساری باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ شبیر، یہ لوگ میری بیٹی کو جینے نہیں دیں گے۔ میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے میرے چچا کے گلے لگ گیا تھا۔ تایا جان آپ فکر مت کریں، میں کروں گا سائرہ سے یہ شادی۔ عبدالباسط کی آواز سنتے ہی میں کھڑے قد سے صوفے پر گری تھی۔ وہاں کھڑے تمام افراد حیرت سے عبدالباسط کا چہرہ دیکھ رہے تھے جس نے مجھ سے شادی کی حامی بھر دی تھی۔ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ مجھے خود بھی یہی لگ رہا تھا کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ کوئی 1-2 سال نہیں، وہ مجھ سے پورے 5 سال چھوٹا تھا۔ میں بھلا اس سے نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ میں بالکل خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کیا کہتی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا باپ عبدالباسط کو بہت پیار کر رہا تھا۔
میں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی میرا باپ مجھے اس سے بیاہ دے گا۔ اس شخص کو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پالا تھا، میں کیسے اس سے نکاح کر سکتی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو زور زور سے بہہ رہے تھے۔ جو بھی تھا، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ تبھی میری ماں میرے برابر آتی، میرے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ میں بری طرح لرزتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ میں جانتی ہوں میری بچی کہ تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میری ماں میرا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ پہلی دفعہ کسی نے آ کر مجھے بتایا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میری بچی، جو تیرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اب تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اگر عبدالباسط اس شادی کے لیے مان گیا ہے تو اس سے شادی کر لے میری جان۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، اگر مجھ سے کوئی شادی نہ بھی کرتا تو بھی میں اس دنیا میں سروائیو کر سکتی تھی۔ پھر کیوں میرے گھر والے مجھے اس رشتے میں باندھ رہے تھے جس رشتے سے میرا یقین ہی اٹھ گیا تھا؟ امی، میں نے کپکپاتے ہوئے ان کو پکارا تھا، میری بچی کچھ مت کہے، سب بہت باتیں بنا رہی ہیں، تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب آتے ہوں گے، تو چپ چاپ عبدالباسط سے نکاح کر لے۔ امی، وہ مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے، میں نے اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائی، میں مانتی ہوں کہ تو نے اس کو چھوٹے بھائی کی طرح پالا ہے، مگر وہ تیرا چھوٹا بھائی نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ میری ماں کڑے لفظوں میں کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ میں بے یقین اپنی ماں کی پشت دیکھ رہی تھی۔ کوئی میری بات مانے نہ مانے، میری ماں مانے گی، یہ یقین ابھی مٹی میں مل گیا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی۔ اگر میرے گھر والے میرا فیصلہ کر چکے تھے تو پھر کیا ہی کر سکتی تھی؟ کسی کی نظریں مجھے بہت شدت سے اپنے اوپر محسوس ہوئی تھی۔ میں رخ پر لٹنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عبدالباسط مولوی صاحب کو لیے ہال میں آیا تھا۔ میری دھڑکنیں رک گئی۔ اس شادی کے رشتے سے میرا یقین اٹھ چکا تھا۔ جو شخص مجھے نکاح کر کے چھوڑ چکا تھا تو یہ بھی تو چھوڑ سکتا تھا نا۔ ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ منگنی سے بہتر نکاح ہے، کیونکہ نکاح کر دو تو رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر نکاح کے بعد طلاق ہو گئی تو لڑکی کا کیا ہوگا۔ منگنی ٹوٹ جائے تو پھر بھی قابل قبول ہے، مگر نکاح ٹوٹ جائے اس لڑکی کو تو لوگ دیکھنے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ میں بری طرح کپکپاتی اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رہی تھی۔ میں رو رہی ہوں، میں وہاں بیٹھے کسی افراد کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا باپ اور میرا چاچا میرے برابر میں آ کر بیٹھے تھے۔ میرا جسم جیسے وائبریٹر پر لگ گیا تھا۔ میرے برابر بیٹھا شاید میرا باپ میری کیفیت سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میرا نکاح ٹوٹتے ہی سب نے اپنی مرضی کرتے مجھے وہاں باندھنے کی کوشش کی تھی جہاں میرا دل راضی نہیں تھا۔ شبیر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کروائیں۔ مولوی صاحب کی آواز سنتے ہی میرے ہاتھ کپکپانے لگے۔ جی جی مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کروائیں۔ سائرہ بنت ولید، آپ کا نکاح عبدالباسط ول شبیر شاہ سے 50 لاکھ حق مہر، سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ کسی زہر کی مانند میری سماعتوں میں اترے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں قبول ہے کہوں، مگر میرے الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ میں نے اپنی پینک ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا، تب بھی میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے بچے بولو، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جواب دو۔ قبول ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ 2 الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے۔ میرا دل بری طرح پھٹ رہا تھا، مگر میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ تمام افراد میرا چہرہ یوں دیکھ رہے تھے جیسے یہاں کوئی تماشا ہو، اور میں اس تماشے کی ہیروئن ہوں۔ 3 بار قبول ہے کہتے میں اپنے 5 سال چھوٹے کزن کو اپنے تمام حقوق سونپ چکی تھی۔ اب مولوی صاحب اٹھ کر عبدالباسط کی جانب جا رہے تھے۔ عبدالباسط ول شبیر شاہ، آپ کا نکاح سائرہ بنت ولید سے 50 لاکھ حق مہر، سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو سائرہ بنت ولید سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ نے سائرہ بنت ولید کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ عبدالباسط بھی 3 بار قبول ہے کہتا مجھے اپنی زوجیت میں لے گیا تھا۔ میری آنکھوں سے دریا بہنے لگا۔ جو چیز آج ہوئی تھی وہ میں نے زندگی میں بھی کبھی نہیں سوچی تھی۔ بہت سی رسموں کے بعد مجھے عبدالباسط کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتی میں حیران ہو گئی۔ کمرہ مکمل طور پر دلہنوں کی طرح سجا تھا۔ میں قدم قدم چلتی صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ میں اور عبدالباسط ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ یہ نکاح میں نے بس مجبوری میں کیا تھا۔ میں عبدالباسط کو یہ بات واضح کر دینا چاہتی تھی
کہ میں بس اس کی کاغذی بیوی تھی اور وہ مجھ سے بیویوں والی امید نہ رکھے۔ آج کا دن اتنا ٹینشن بھرا تھا کہ میں بری طرح تھک گئی۔ میرا سر دکھ رہا تھا۔ میں اپنے سر کو دباتی صوفے پر آرام دہ طریقے سے لیٹ گئی تھی۔ میں اس شادی پر دل سے راضی نہیں تھی، مگر جو شادی میری ٹوٹ گئی تھی اس شادی کے لیے میں دل و جان سے راضی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، 2 دن پہلے ہی میری مایوں ہوئی تھی، اس دن بھی سب ٹھیک تھا، کل تک بھی سب ٹھیک تھا، تو آج اچانک سے طلاق کے کاغذات، کچھ تو تھا بیچ میں جو چھپا ہوا تھا۔ میں دوبارہ سے اس کمرے کو دیکھتی اپنے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کب میری آنکھ لگ گئی مجھے معلوم نہ ہوا۔ ابھی مجھے سوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ تبھی آہستگی سے عبدالباسط میرے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ قدم قدم چلتا میرے پیروں کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں اتنی تھک گئی تھی کہ میں نے اپنی سینڈل تک اتارنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ نرمی سے میرے پیروں کو سینڈلوں سے آزاد کرتا میرے پیروں کو اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ اب وہ نرمی سے میرے چہرے کو دیکھتا میرے پیروں کو دبا رہا تھا۔ میرے گلابی پیر کافی دیر سینڈل میں مقید رہنے کے باعث لال ہو گئے تھے، جنہیں وہ نرمی سے اپنے ہاتھوں سے سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر میں جھٹکا کھا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے صوفے پر اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گود سے میں اپنے پیر کھینچتی لب بھیج گئی تھی۔ عبدالباسط بھی ریزرو ہوتا دور ہوا تھا۔ میرے سر میں اب بھی درد ہو رہا تھا۔ میں اپنے سر کو دباتی آنکھیں موند گئی تھی کہ تب بھی مجھے عبدالباسط کا لمس اپنے سر پر محسوس ہوا۔ وہ نرمی سے میرے سر کو دبا رہا تھا۔ میرا چہرہ سرخ ہوا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا تھا۔ عبدالباسط کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی مجھے دیکھتے یوں ہی مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے الجھن ہونے لگی۔ آج اس کی نظریں بدلی ہوئی تھی۔ آج وہ عبدالباسط ہی نہیں لگ رہا تھا جسے میں دیکھتی آئی تھی۔ میں اسے مکمل اگنور کرتی اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی تھی کہ تبھی وہ قریب آتا، میرے چہرے پر اپنی مسکراتی ہوئی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اب اس کے اور میرے درمیان صرف چند انچز کا فاصلہ تھا۔ وہ اتنے قریب میرے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے گال گلابی ہوئے تھے۔ غصے سے میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ میرے مزید قریب ہوا تو میری برداشت یہیں تک تھی۔ عبدالباسط مجھ سے دور ہو کر بیٹھو، میں سخت لہجے میں بولی تھی۔ میری باتیں سنتے وہ مسکرایا تھا۔ آپ مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں سائرہ، میں آپ کا شوہر ہوں اور میں بڑا ہو گیا ہوں آپ سے۔ دیکھیں تو آپ سے کتنا بڑا لگتا ہوں میں۔ تم مجھ سے جتنے بھی بڑے ہو جاؤ تم مجھ سے چھوٹے ہی رہو گے، میں کاٹدار لہجے میں کہتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلا چکی تھی۔ شوہر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، شوہر شوہر ہی ہوتا ہے سائرہ جی۔ میں تمہیں اپنا شوہر ہی نہیں مانتی عبدالباسط، تم چھوٹے ہو، آپ مانیں یا نہ مانیں سائرہ جی، میں آپ کا شوہر ہوں، یہی حقیقت ہے اور مجھے آپ کے قریب آنے کا حق ہے۔ آپ مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ اس کی باتیں سنتے میرے کان سرخ ہو گئے تھے۔ اور ویسے بھی میں آپ سے محبت، میری برداشت یہیں تک تھی کہ منہ سے محبت کا نام سنتے میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقین نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میرا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے میرے ہاتھ کو مڑوڑ گیا تھا۔ تکلیف سے میرے لبوں سے چیخ نکلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ جھکتا میرے ہاتھ پر اپنے لب رکھنے لگا۔ میں نے سرخ پڑتے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دیوانوں کی طرح میرے ہاتھ کو چومتا جا رہا تھا۔ میرے گال بھاپ چھوڑنے لگے۔ وہ ایسا کر کے مجھ پر یہ ظاہر کر چکا تھا کہ وہ میرے جسم و جان کا مالک ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ شخص مجھے میری بے بسی کا احساس دلا چکا تھا۔ مجھے روتے دیکھ وہ مجھ سے دور ہوتا نرمی سے میرے آنسو کو صاف کر گیا تھا۔ میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے ہاتھ جھٹک سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا سائرہ، آپ میرا سب کچھ ہیں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ بس میں ہی جانتا ہوں۔ اس کی بات پر میں نے ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ میں کئی لمحے کے لیے فریز ہو گئی۔ اب دوبارہ سے میرے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کا ہاتھ یا اس کو دور جھٹک سکتی۔ میں چپ چاپ اس کا دیوانہ پن اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہی تھی۔ عبدالباسط اب نرمی سے میرے پیروں کو اپنے ہاتھ میں لیے میرے پیروں کو چوم رہا تھا۔ میں بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ لوگ تو پیروں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، یہ شخص میرے پیروں کو چھو رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ عبدالباسط جی تم کیا کر رہے ہو؟ اٹھو پلیز اٹھو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ میں آپ کا شوہر ہوں سائرہ جی، آپ کو کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ مجھے ذرا کلیئر کریں۔ تمہیں معلوم ہے عبدالباسط کہ تمہارا اور میرا نکاح نارمل طریقے سے نہیں ہوا۔ سائرہ جی نکاح کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کون سا نارمل طریقہ ہوتا ہے؟ ذرا روشنی فرمائیں
اس کے تیکھے لہجے پر میں لب کاٹ کر رہ گئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں۔ وہ اپنی حرکتوں سے میرے ہوش و حواس اڑا لے گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ آپ کے اور میرے درمیان جو رشتہ ہے اس کے لیے چھوٹا یا بڑا دیکھا نہیں جاتا۔ یہ میرا پیار ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر میں بری طرح سرخ ہوتے اس کی گرفت سے اپنے پیروں کو کھینچ گئی۔ عبدالباسط کا چہرہ سرخ ہوا۔ تم اچھے سے جانتے ہو عبدالباسط کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ رشتہ ابھی بنے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کیا ہو گیا سائرہ جی؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ گرم لہجے میں کہتا میرے بے حد پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری دھڑکنیں میرے کانوں میں بجنے لگی۔ یہ رشتہ ہم دونوں کے درمیان بن چکا ہے سائرہ جی، اب میں اس رشتے کو تول نہیں دوں گا۔ میں آج رات ہی آپ کے قریب آ کر اس رشتے کو مکمل کر لوں گا۔ اس کی بات سنتے میرے چہرے پر خوف دوڑ گیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں حمزہ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتی وہ میرے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بس سائرہ جی، اس سے آگے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میں آپ کا شوہر ہوں اور میری غیرت یہ حق نہیں دیتی کہ میں آپ کے سابقہ شوہر کی باتیں سنوں۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ میرا دل ڈر گیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میری شادی اس سے ہو رہی تھی، تو میرے دل میں سارے خیالات اسی کے۔ میں نے کہا نا بس۔ وہ کھڑے ہوتا سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ خوف سے میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں آپ کا شوہر ہوں سائرہ جی، اور میں بالکل یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میرے آگے اس کا ذکر کریں۔ مگر میں حمزہ، اب کی دفعہ وہ سختی سے میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ سائرہ جی، اگر میں بہت عزت سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ کو عزت کے ساتھ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ میں کسی بھی غیر مرد کا نام آپ کے لبوں سے برداشت نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے لیا تو میں آپ کے لبوں کو کچل ڈالوں گا۔ اور اسے میری دھمکی مت سمجھیے گا سائرہ جی۔ اس کی بات پر میرا چہرہ خون چھلکنے لگا۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے جو کیا ہے نا سائرہ جی، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ کیا کیا ہے تم نے مجھے پانے کے لیے؟ میں نے ناسمجھی میں اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ اس سے دور جانے کی ہمت اس وقت مجھ میں نہیں ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے میرے برابر میں بیٹھا میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ آپ کی شادی میری وجہ سے ٹوٹی ہے سائرہ جی۔ اس کی بات سنتے قیامت تھی جو میرے سر پر ٹوٹ پڑی۔ میں بے یقین نگاہوں سے عبدالباسط کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو مجھے دیکھتے مسکرائے جا رہا تھا۔ ہاں سائرہ جی، بہت محبت ہے مجھے آپ سے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے۔ وہ بولتا نرمی سے میرے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اس سے دور ہو سکتی۔ انکشاف ہی اس نے ایسا کیا تھا۔ میں گھر والوں سے بات کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی مجھے پتہ چلا کہ دوسرے شہر سے مجھے جاب کی آفر آئی ہے۔ میں بنا کچھ کہے اس جاب کے لیے چلا گیا کہ شاید اچھی جاب مل جائے تو فوراً یہ رشتہ طے ہو جائے۔ جاب تو مل گئی، مگر جب میں واپس آیا تو آپ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ رات وہ دن میرے اوپر کسی عذاب کی مانند گزرے تھے سائرہ جی۔ میں نے وہ دن کیسے جیے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرے وجود سے میری جان نکال رہا ہے۔ جب میں آپ کو اس شخص سے بات کرتے ہوئے دیکھتا میرا دل پھٹنے لگ جاتا۔ آہستہ آہستہ آپ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا وہ حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں خون نہیں۔ میں نے دن رات نمازیں پڑھی، دن رات اللہ سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی، دن رات اللہ سے آپ کو مانگا، پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کی بارات والے دن میں نے اسے دھر لیا جب وہ اس کلب سے نکل رہا تھا جہاں وہ گندا لڑکا روز جاتا تھا۔ میرے 2-3 مکوں پر ہی وہ ان طلاق کے پیپروں پر سائن کر گیا۔ وہ طلاق کے پیپر اٹھاتا اس کے سامنے پھینک گیا تھا۔ میں بے یقینی سے اس پیپر کو دیکھتے صدمے بھری نگاہیں عبدالباسط پر گاڑ گئی جو رازوں سے پردے اٹھاتے مجھے بے یقین کیے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے میرے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اسی وجہ سے اس شخص نے آپ کو طلاق دی۔ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں سائرہ جی۔ میں آپ کو کسی اور مرد کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے شکوہ کرتی نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ گیا۔ میں نے سختی سے اس کا گریبان تھام لیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عبدالباسط یہ سب کرنے کی؟ میں اس کا گریبان تھامے گھرا رہی تھی۔ تم نے میری طلاق کروائی، تمہاری وجہ سے آج میں اتنی باتیں سنی۔ میں عبدالباسط کا گریبان تھامتے چلا رہی تھی۔ عبدالباسط بنا کچھ کہے نرمی سے میرے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹا گیا۔ تم بے حد گھٹیا انسان ہو عبدالباسط، تم سے بڑا ذلیل انسان میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ تم اتنا ذلالت بھرا کام کرو گے میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں چلاتے ہوئے عبدالباسط کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ چپ چاپ میری تمام باتیں سن رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے وہ شخص مجھ سے چھن گیا جس سے میں محبت، اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتی اس نے سختی سے
میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں پینک ہوتی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے۔ مجھے دیوار سے لگا گیا تھا۔ تکلیف سے میری سسکی نکلی تھی۔ میں نے بری طرح روتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ بھی کہنے کی میری ہمت ہی نہیں تھی۔ بہت بار پیار سے سمجھا لیا ہے آپ کو سائرہ جی، اگر آپ نہیں سمجھیں گی تو مجھے یہ سب کرنا ہی پڑے گا، وہ سختی سے کہتا میرے پاس آیا تھا۔ میں ڈر کر صوفے پر گر گئی۔ تم نے یہ کیا کام کیا؟ یا میرے مولا، اس شخص نے مجھے برباد کر دیا۔ میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نفرت ہے مجھے تم سے عبدالباسط، تم میرے ساتھ جتنی بھی زبردستی کر لو، تم تب بھی میرا دل اپنی جانب نہیں موڑ سکتے۔ اتنی نفرت کرتی ہوں تم سے، اور روکو گے نہ مجھے؟ روکو، میں محبت کرتی تھی اس شخص سے، اور یہ گناہ نہیں تھا، وہ میرا شوہر تھا۔ جو تم نے کیا ہے وہ گناہ ہے، جو میں نے کیا ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ کتنے ارمان تھے میرے، تم نے سب برباد کر دیا۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا شخص ہو۔ تم جو کر لو، تمہارے جو جی میں آئے وہ کر لو عبدالباسط، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم کچھ بھی کر لو میرا دل تمہاری طرف کبھی بھی نہیں پلٹے گا، کیونکہ میں تم سے شدت سے نفرت کرتی ہوں۔ تم نے ہمیشہ سے مجھ پر گندی نظر رکھی۔ میں نے بچپن سے تمہیں اپنے بھائیوں کی طرح چاہا تھا، تمہیں پالا تھا۔ تم مجھ پر ایسی گندی نظر رکھو گے، میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ کاش تمہاری سوچ کے بارے میں مجھے پہلے علم ہوتا، تو میں کب کی یہاں سے چلی جاتی۔ میری باتیں سنتے عبدالباسط لب چبھا کر رہ گیا۔ میں اس کی برداشت آزما رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ میری کسی بھی بات کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو اس شخص نے کھول دی تھی؟ مجھے اس سے شدت سے نفرت ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں اتنی نفرت دیکھ عبدالباسط لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ اپنے محبوب کی آنکھوں میں بھلا کون سا عاشق نفرت دیکھ سکتا ہے؟ اتنے رازوں سے پردہ اٹھ چکا تھا کہ وہ اب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ کیوں کیا؟ صرف اپنے مطلب کے لیے تم نے میرے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں اس کا گریبان تھامتے پھر سے چلانے لگی تھی۔ وہ نرمی سے میرے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوائے مجھے پیچھے کر گیا تھا۔ مجھے جیسے دورے پڑ رہے تھے۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو میں سہن نہیں کر پا رہی تھی؟ تم نے بہت برا کیا میرے ساتھ عبدالباسط۔ تم دیکھنا، میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میں تم سے طلاق لے لوں گی، اور پھر میں دوبارہ حمزہ سے شادی کروں گی۔ میری بات پر عبدالباسط کا چہرہ خون چھلکنے لگا۔ یہ آپ کی بھول ہے سائرہ جی، کہ میں آپ کو کبھی طلاق دوں گا۔ آپ کے اس 2 نمبر شوہر کی طرح نہیں ہوں کہ 2 ہاتھ لگے اور طلاق دے دی۔ اتنا کچھ کر کر میں نے آپ کو پایا ہے۔ مر بھی جاؤں گا مگر طلاق نہیں دوں گا آپ کو۔ اس کی بات سنتے میں زمین پر گرتی اپنے بالوں کو نوچتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں تمہاری بیوی رہتے ہوئے اس کے ساتھ رنگ رلیا۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتی، وہ کسی چیل کی مانند مجھ پر جھپٹتے۔ میرا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ تمہیں بہت پیار سے سمجھا چکا ہوں میں سائرہ، میں اب برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری برداشت سے باہر آ رہی ہو۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر آ گیا تھا۔ میرے دل میں شدت کا درد اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا دیتے مجھے چھوڑ چکا تھا۔ ارے تمہارا شوہر اس قابل ہی نہیں تھا۔ جانتی ہو کون تھا تمہارا شوہر؟ تمہارا شوہر کا اصلی نام سنجے تھا۔ وہ مسلم تھا ہی نہیں بلکہ وہ کرسچن تھا، اور اس کا ایک ہی کام تھا، وہ نام بدل بدل کر الگ الگ لڑکیوں سے رشتے کرتا تھا، اور شادی کے بعد نہ صرف لڑکیوں کی عزت بلکہ ان کا سامان، ان کے گھر والوں کا سامان لوٹ کر بھاگ جاتا تھا۔ میں ایک میجر ہوں، میجر عبدالباسط۔ 6 مہینے پہلے مجھے اس کے خلاف شکایت ملی تھی۔ میں جب سے اس پر کام کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں میرے گھر پر بھی نقب لگا چکا ہے۔ اس کی باتیں سنتے میں بے یقین ہو گئی تھی۔ جھوٹ کہہ رہی ہو تم جیسا جھوٹا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنے مطلب کے لیے سچ بول دیا، اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بول دیا، اور کتنا نیچے گرو گے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آئے گا سائرہ، میں جانتا تھا تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح اندھی ہو گئی ہو۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس سے کیوں بچایا۔ کاش میں نے تمہاری طلاق نہ کروائی ہوتی، تو ابھی تم بھی بے آسرا باہر پڑی ہوتی، کیونکہ وہ سب کر چکا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا، وہ سخت لہجے میں کہتا پیچھے ہوا تھا۔ میں زمین پر گرتی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اپنے بیگ کی جانب جائے کچھ تصویریں اور کچھ کاغذات نکال کر میری جانب آیا تھا۔ ان کاغذات کو میرے سامنے پھینکتے وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو سائرہ، دیکھو تم اپنے سابقہ شوہر کے کرتوت۔ میں جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ جو عبدالباسط نے کہا تھا وہ لفظ بہ لفظ ٹھیک تھا۔ وہ کیسے اپنا چہرہ بدلتا تھا، یہ بھی وہاں لکھا ہوا تھا۔ میرے جسم سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی تھی۔ میں نے بھیگی نگاہوں سے عبدالباسط کا چہرہ دیکھا، جو نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری محبت نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا سائرہ، نہیں تو میں کبھی بھی یہ سب نہ کرتا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکلنے لگا تھا۔
کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بے یقین ہوئی تھی۔ بے اختیارانہ طور پر یہ لفظ میرے لبوں سے نکلے تھے۔ آپ کو مجھ سے یہ رشتہ نہیں جوڑنا سائرہ، میں آپ کے ساتھ مزید زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ کو اس 2 نمبر مرد کے پاس واپس جانا ہے تو میں آپ کو بہت جلد طلاق دے دوں گا، آپ جا سکتی ہیں، وہ کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میں بے یقین ہوتی اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور ابھی اتنی آسانی سے کہہ گیا کہ مجھے چھوڑ دے گا۔ یہ مرد سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ میں بری طرح روتی کھڑی ہوئی تھی۔ اب تو حمزہ کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا جب سے اس کی حقیقت کھلی تھی۔ میرے دل سے محبت تبھی ختم ہو گئی تھی۔ اب اگر میرے ذہن میں اور میری سوچ میں کوئی تھا تو وہ بس عبدالباسط، جو مجھے یوں چھوڑ گیا تھا۔ میں سختی سے اپنے آنسو صاف کرتی، اپنی چادر کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹتی عبدالباسط کے کمرے سے نکلی تھی۔ اگر مجھے چھوڑ گیا تو کیا ہوا، میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جاتی، عبدالباسط جن کی مانند حاضر ہوتے ہی مجھے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ میں بری طرح چلاتے اس کا گریبان تھام گئی۔ سائرہ جی چلائیں مت، ورنہ سب پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ شرارت سے کہتا ہوں مجھے سختی سے اپنی گود تھامے اپنے کمرے میں واپس لایا تھا۔ میں سخت نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ سائرہ جی 4 گھنٹے نہیں ہوئے آپ کو میری بیوی بنے ہوئے، کتنا تشدد کر چکی ہیں آپ مجھ پر۔ صحیح کہتے ہیں دنیا کے سارے مرد، آپ ساری عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ یہاں شور بنتا ہے اور یہاں مار کٹائی شروع۔ میں بنا کچھ کہے اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، جب سے اس نکاح میں آئی تھی تب سے میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش ہی نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا، نرمی سے مجھے بستر پر بٹھائے میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ کہاں جا رہی تھی آپ سائرہ جی؟ تم نے کہا تھا نا مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ تھینکس گاڈ سائرہ جی کہ آپ اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی، میں سمجھا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے ہاتھوں کو تھامتا میرے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں نے روٹھے انداز میں اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ اتنے نخرے کریں گی سائرہ جی تو یہیں جان دے دوں گا۔ وہ میری ادا پر قربان جانے والا ہو گیا تھا۔ اس کی بات نے مجھے ہرٹ تو بہت کیا، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ عبدالباسط کی یہ حرکتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ کیوں، اس بات کا جواب مجھے بہت جلد ملنے والا تھا۔ عاشق کو خود سے زیادہ اپنے محبوب کی خوشی پیاری ہوتی ہے سائرہ جی۔ اگر وہ واقعی اچھا ہوتا تو میں کبھی آپ کے ساتھ یہ سب نہ کرتا، مگر وہ برا بھی تھا، اور دوسری بات آپ میرے ہی نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ میری ہو گئی۔ اور کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سائرہ جی، اب سے میں کبھی آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ آپ کو اتنا چاہوں گا کہ آپ کچھ عرصے میں ہی اسے بھول جائیں گی۔ یاد رہوں گا تو بس میں، عبدالباسط شاہ، جو آپ کو ہر حد سے بڑھ کر چاہتا ہے، جو آپ کے لیے مر بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے۔ وہ دیوانے لہجے میں کہتا میرے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں اس کے لمس سے بری طرح سٹپٹائی تھی۔ مجھے خود سے دور مت جھٹکے سائرہ جی، بہت چاہتا ہوں آپ کو، پلیز مجھے اپنے قریب کر لیں، وہ نرمی سے کہتا مجھے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں اس کے سینے پر سر رکھتی اس کی دھڑکنیں سننے لگی تھی، جو بے قابو ہوتے بری طرح دھڑک رہی تھی۔ وہ شخص مجھے اتنا چاہتا ہوگا میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ کیا دیں گی مجھے اپنے پاس آنے کا موقع؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیارانہ طور پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہوتے مجھے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ بے شک جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔